السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد یس اَسہِ وٕنکٮ۪نَس درس چھُ یہِ چھُ اَسہِ الغزو الفکری جس کو ہم انٹلیکچوئل وار یا آئیڈیالوجیکل وار یا نظریاتی جنگ کہتے ہیں. تو ہم اس میں پڑھ رہے تھے کہ جو اورینٹلزم ہے، استشراق ہے، اس استشراق کی تاریخ کیا ہے، یعنی تاریخ الاستشراق. تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو 5 ادوار میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، تو پہلے 2 ادوار ہم نے استشراق کے پڑھے، یعنی گۄڈنیُک دور یُس اَسہِ استشراق کوٚر اَسہِ ووٚن کہِ یہِ چھُ تمہیٖدی دور. یہ چھُ گژھان شروع 1 ہجری پٮ۪ٹھ 7 ہجری تام. اور دوٚیِم دور وَنیو اَسہِ پَتہٕ یُس زَنہٕ 1300 عیسوی پٮ۪ٹھ 1800 عیسوی تام شروع چھُ گژھان. تو پھر اس کا جو تیسرا دور وہ ہے 1801 عیسوی سے 1924. یہاں 1924 کیوں خاص ہے؟ اس کی خاصیت کیا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ یہی وہ سال تھا جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. ترکی میں جب کیلیفٹ آف یعنی سلطنت آف اوٹومین امپائر ختم ہوئی وہ 1924 کا عرصہ تھا. تو یتھ منٛز کیا روٗد استشراقُک طریقہ کار؟ یہ چھُ 3یم دور. اور اس دور میں جو کولنائزرز تھے جس کو ہم کہتے ہیں استعماری طاقتیں، یعنی جو نا جیسے میں نے کہا کہ 2nd ورلڈ وار تک پورا جو دنیا تھا نا اس پہ 2 بڑے قابض تھے. ٹھیک، ایک یونائٹڈ کنگڈم برٹن اور دوسرے پر فرانس تھا. تو استعماری طاقتیں جو تھی نا یہ عروج کے ساتھ آگے بڑھی. اور یہاں سے یورپ میں جو صنعتی انقلاب تھا، تو یہاں سے یورپ میں صنعتی انقلاب بھی یعنی وہ آیا تھا 1800 عیسوی میں. تو مادیت پرستی آئی، میٹیریلزم آیا، روحانیت ختم ہوئی یورپ میں، اور ام پتن گئی کلیسا سے بغاوت. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کرسچینٹی ہے نا، جو عیسائیت ہے آج دنیا میں رائج، یہ چھو اقلیتی خلاف اور جو سائنس وغیرہ ہے اس کے خلاف. یہ موس واریاس کالس ظلم کورمت ریلیجس پروزیکیوشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ تحقیق نہ کریں، ہم جو کہتے ہیں وہی سچ ہے. لیکن جب وہاں صنعتی انقلاب آیا، جب مسلمانوں کی وجہ سے وہ دوری جدید کی طرف آئے اور علمی خزانوں کی طرف آئے، تو اب یہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی، کلیسا کی بغاوت ہوئی. اب لگا ان اہل مغرب کو کہ ہماری جو عقائد ہے نا یہ ویران ہوتے جا رہے ہیں. تکیاز ہر کنس لوگ سوال کرو جو بھی کرسچینٹی تھی یا مذہب تھا، مذہب کے خلاف. کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب یورپ کہتا ہے نا کہ ڈارک ایج، تو اصل میں کیا تھا؟ یہی کرسچن ایج تھی. اور کرسچن ایج اس مذہبی سے ظلم تو زیادتی کرنا. تو وہاں پہ پھر آوازیں اٹھی، ایتھیزم آیا وجود میں، یا دیگر تحریک سیکولرزم یا لبرلزم جس کو ہم آگے پڑھیں گے، وہ سارا کا سارا اصل میں کرسچینٹی کا ریئیکشن تھا. اس کرسچینٹی ہندس بنیادس پہ ان سے ظلم و زیادتی اس کرمت پادریوں، تو اس کے خلاف جو آوازیں اٹھی تو وہ اصل میں ریئیکشن تھا. بہرحال اب مسئلہ یہ ہو گیا، یہاں سے استعماری طاقتیں آ رہی ہیں مسلم یعنی ملکوں میں، اور یہاں سے اب نئی نئی آوازیں اٹھ رہی ہے، کلیسا کے خلاف بغاوت اٹھ رہی ہے، عقائد ان کے متزلزل ہو رہے ہیں. اب مغربی عوام کے پاس اپنے جو عقائد تھے نا یا اپنی جو مذہبی کتابیں تھیں نا ان کی کمزوریاں ان پر واضح ہو گئی. ٹھیک، اب انہوں نے کیا کیا؟ ان نے کیا کہ اگر ہم ان کو ایسے ہی چھوڑیں گے نا، یم کرن سانین کتابن پر اعتراض، یم کرن کرسچینٹی پر اعتراض، یم کرن سانین عقائدن پر اعتراض. اس کیا کرو؟ ہم ان کا جو ذہن ہے نا کس کی طرف مرکوز کرائیں گے؟ اسلام کی طرف. اسلام پر اعتراضات کی طرف ہم ان کو ابھاریں گے تاکہ یہود ذہن گئی ڈائیورٹ ککن. یعنی یہ ایک سیاسی حد گنڈا ہوتا ہے. یم ساتن باشنا کہاں یہ مے کن یوان، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں تو ہم کسی اور چیز کی طرف لوگوں کا ذہن کھینچ لیتے ہیں، ان کو وہاں کی طرف دھکیل دیتے ہیں. نتیجہ درا یہ. اور یا پر یورپی لشکر یہ اسلامی ممالک میں ان کو محکوم بنایا جا رہا تھا. یعنی مراکش سے لے کر آپ دیکھیں ہندوستان تک جو مسلمانوں کی حکومتیں تھیں وہ دم توڑتے جا رہی تھی. اور ہر ایک مقبوضہ ملک میں استعمار کی طاقتوں کو جو راہ ہموار کر رہا تھا نا وہ یہی استشراق تھا. یہ مشکرہ یہ خطر واتا ہموار مانتا تھی ایم وزن سیاسی مفادات ہند محافظ. اس وقت جو اورینٹلزم تھا
یا اورینٹلسٹس تھے وہ کون سا کام کر رہے تھے؟ سیاسی مفاد کا کام. کن کے لیے؟ اہل مغرب کے لیے. ٹھیک. اور جو بھی انہوں نے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب کولونائزرز یہاں پہ آئے، جنہوں نے یہاں پہ استعماری طاقتیں جب یہااں پہ آئی، ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہاں کے ذخیرے وہ لوٹ کر لے جائے. تمو نی ییتک نیچرل ریسورسز، مگر تمو نی صرف نیچرل ریسورسز یوت، انہوں نے یہاں کے علمی ذخائر بھی لوٹ لیے. آگے میں بتاؤں گا آپ کو یہ جو انہوں نے جو مشرق کے جو تاریخ تھی یا نفسیات پر یا جیوگرافیہ پر، شعر و ادب پر یا تہذیب و ثقافت سے ان کو آگاہی کر رہے تھے. مقصد یہی تھا کہ تھی ہیکو زانت زیادہ کھت زیادہ ییتک لوگ، کیونکہ آپ کو معلوم وہ برٹشرز تھے، ان کو تو ہمارا یہ سارا معاملہ پتہ نہیں تھا. اورینٹلسٹن ٲس یِم چیز پتہ، کیونکہ وہ اسٹڈی کر رہے تھے یہ چیز، یعنی یمن حکومتس، یعنی ییتیُک یہ لینگویج، یہند یہ سانہِ عقائد وغیرہ، ان کو وہ باور کرا رہے تھے کہ ان کے عقائد یہ ہے، ان کی تاریخ یہ ہے، ان کے مذہبی چیزیں یہ ہے. گو یمن اوس پنن سیاسی مفاد گژھان کٔہنٛدِ سۭتۍ حٲصِل؟ یمو اورینٹلسٹو سۭتۍ، امہِ اورینٹلزمو سۭتۍ. گو یمو کوٚر یہِ بطور سیاسی مفاد خٲطرٕ استعمال. اچھا اب دیکھیں اس میں مستشرقین کا بڑا کارنامہ کیا ہے، یعنی انہوں نے کون سا کام کیا ان کے لیے اس دور میں، یعنی 1800 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک. ات مز کوٚر مستشرقینو تاریخ اسلامیہ بجائے تاریخ عرب انٹروڈیوس. کیا سوچنے کی بات ہے، کل بھی ہم نے کہا تھا وہ یہ ہے کیونکہ یہ زہر اگلنا چاہتے تھے کہ مسلمان گژھِ قومیتی پرستی آسٕنۍ، کیونکہ وہ نیشنلزم میں بڑھ جائے پتہ ہیکن اسم زندگی بھر مقابلس مز کھڑا گژھت. اور انہوں نے قومیت کا تصور دیا، یعنی اسلامی تاریخ کو چھوڑا، عرب تاریخ کو ابھارا. پھر ان کو بتایا گیا ہے تہ پہ کران کم راج، نم اوٹمنز یعنی عثمانی خلاف جو عثمانیہ تھے. تو آپ دیکھیں کہ عجم آپ پہ رول کر رہے ہیں، ہونا یہ چاہے آپ ان پر رول کریں. کرک نا یم جراثیم پودے نیشنلزمک، یم قومی پرستک، اور نتیجتاً انہوں نے ان چیزوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجاہدین ان کے خلاف لڑ رہے تھے، یعنی استعمار کے خلاف لڑ رہے تھے، اس امپریلزم کے خلاف لڑ رہے تھے، تو ان کو تحقیر کی نظر سے، یعنی ان کو پیش کیا، ان کو تحقیر کی نظر سے دیکھا گیا. ٹھیک. اور اسی طرح سے ترکوں کی کردار کشی کی گئی تاکہ لوگ ان کی حکومت سے متنفر ہو جائے اور استعمار کے ہتھ گنڈے میں آ جائے. ادھر پر احادیث اور جو بھی روات ہے ان پر حملے کیے گئے، ایک خاص ہدف انہوں نے بنایا. اور مسلمانوں اندر جو مسلکی پانون اختلاف چھو، اس مسلکی منافرت کو بڑی تیزی سے ابھارا، یعنی مسلمانوں میں قریب ڈیوائڈ اینڈ رول. آپ کو معلوم ہے نا انگریزوں کا سب سے کامیاب ہتھیار کیا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. انہوں نے یہی کیا، یہی ہتھیار انہوں نے استعمال کیا. اور پھر دیکھیے جو اسلامی کتابیں تھیں ان کو مغربی زبانوں میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. سمجھ رہے آپ؟ کل کے درس میں بھی ہم نے وہ کہا. اچھا، اسی صدی میں ان مستشرقین کی عالمی بنیاد پر، انٹرنیشنل لیول پر ایک کانفرنس ہوتی ہے. کہاں؟ پیرس میں 1820 عیسوی میں. یعنی یہ گۄڈنِچ یۄس زن اورینٹلسٹن مستشرقین گۄڈنِچ کانفرنس چھِ گژھان. اور اس کے بعد یہ مانو کہ انہوں نے اب اس کی داغ بیل ڈال دی، تو اب اس کے بعد مسلسل آج تک یہ کانفرنسیں کرتے ہیں عالمی لیول پر. لیکن ابتدا کب ہوئی؟ 1820 عیسوی میں. کہاں پہ ہوئی؟ پیرس. پیرس کہاں پہ ہے؟ فرانس میں. فرانس میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس دور میں بعض مستشرقین نے کچھ ایسے موضوعات پر کام کیا جو یعنی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، جس کو علماء نے سراہا. وہ کیا تھا؟ جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے ایک تاریخ پہ ایک کام کیا، یہ اس مسلمانوں مشروط، یعنی اس کو فراموش کیا تھا. انہوں نے اسلامی متون جو ہوتے ہیں نا، متون آپ سمجھتے ہیں نا، جو ہاتھ کے لکھے نسخے ہوتے ہیں، مینوسکرپٹس، ان متون کو کھنگالا، ان کی تصحیح کی، پھر ان کو چھاپا. یمنی متونن اندر کڑی مو تاریخ اندر آ، کیونکہ مستشرقین کا سب سے زیادہ جو ان کا دلچسپی کا موضوع جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ تاریخ ہے. یاد رکھیے آپ، ان کی دلچسپی کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ ہے. انہوں نے ایک کتاب احمد بن ابی یعقوب کی کتاب جس کا نام ہے تاریخ یعقوبی، اس کو اثر نو، یعنی یہ اجنبی بن گئی تھی مسلمانوں کے لیے، یہ مو کری شائع، یہ مو کری پبلش. ادھر پٹن کرمو 1883 عیسویس منزن لیڈنس منز یعنی پبلش کرمو. پھر آگے جا کے انہوں نے طبقات ابن سعد کو بھی پبلش کیا، جو آپ کو معلوم ہے یہ روات پر ہے اور 7 جلدوں میں ہے. 7 جلدن مز کرمو شائع کس؟ طبقات ابن سعد. یہ بھی ایک جرمن کے مستشرق نے کی. اور 1898 میں اس کو بڑے اہتمام سے 12 جلد میں پھر یعنی شائع کیا. اور اسی طرح سے فتوح البلدان جو شہروں کے متعلق ہے، تاریخ پہ ہے. اسی طرح سے یاقوت حموی اور اس کا جو جیوگرافی انسائکلوپیڈیا جس کو ہم کہتے ہیں موجم البلدان، یہ کرمت وہ مستشرقینوں، یعنی مسلمانوں یم چیز فراموش کرمت.
مگر مستشرقینوں نے یمن میں دلچسپی اور ان کو شاید یہ ایک اچھا کارنامہ ہے، لیکن مقصد یہ نہیں تھا ان کا. یہ گژھان علمی کاموں سے چیز گژھان. مقصد وہی ہے جو اس وقت وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہم نے کہا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وغیرہ وہ ساری چیزیں. اچھا اب دیکھیے آپ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری کتابیں ہیں ان کو تلاش کیا اور پھر ان کو یعنی پھر سے چھاپا. اور مصیبت یہ ہے انہوں نے نہ صرف یہاں سے ہماری نیچرل ریسورس کو لوٹ کر اپنے محلوں میں لیا، ٹھیک ہے، اپنی بلڈنگیں تعمیر کی، بلکہ ہمارے یہاں سے قلمی نسخے چرائے، ہمارے یہاں سے مینuscripts چرائے، ہمارے یہاں سے ہمارے متون چرائے. اور تم کو وات نہیں یورپ، تم تھی یورپ کے لائبریرین اندر. آپ کو معلوم ہوگا بلکہ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے 1850 عیسوی 1850 عیسوی منزن یم کتابیں یہ پہ یورپ واتن نا تقریباً ان کی تعداد 50,000 سے زیادہ تھی، بلکہ کچھ محققین نے کہا 1 لاکھ سے زیادہ. یہ آسن یہ شائع گھنے یہ صرف ایک لائبریری میں بطور مختوطہ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی. انہوں نے ان کو یورپ میں لیا، وہاں لے کر یعنی لوٹ لے کر وہاں پہ چلے گئے 50,000 یا لچھ کھت زیادہ کتاب. آ مست سمجھ. بلکہ ایک مشہور جو پاکستانی طبیب بھی ہے اور دانشور بھی ہے حکیم محمد سعید، اس کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ یہ دنیا چند تمام لائبریری میں تقریباً گومت اور ہر ایک لائبریری میں اس نے دیکھا ہے کتابیں وہاں پہ کون سی کیا ہے وغیرہ. یہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ میں نے مسلم علماء اور دانشوروں کے لکھے ہوئے 30 لاکھ قلمی نسخے دیکھے. کس لچھ 30 لچھ قلمی نسخے، اور جن کو آج تک پبلش ہی نہیں کیا گیا. ان کے لائبریری میں پڑھا اتنی، ان کتابوں کو تباہ بھی نہیں کیا گیا، ان کتابوں کو پبلش بھی نہیں کیا گیا. اور ات سی ونان ساری کھت بوڑ تعداد یمو 30 لچھوں من جو میں نے کہاں پہ پائی یورپ میں، یورپ کی لائبریری میں. اور ات متعلق اس پت علامہ اقبال ونان کہ یم ساتھ یہ لوٹ کے جب انہوں نے یہاں سے کتابیں ہمارے ذخائر لیے نا، علامہ اقبال اسی کے متعلق کہتے تھے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی انہیں دیکھے جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی بارہ. یعنی کوشر پہ ونان مے کرہن ماز چھل چھل پیوان، مے کرہن ماز دزان یل بہ وچان سان جدن امجدن ہز کتاب یم کت گھس کت آسنی یہ. لیکن انہوں نے اس وقت وہ لوٹ مار کیا اور یہاں سے وہ ذخائر لیے اور وہاں پہ یورپ میں رکھا مختلف لائبریریوں میں. بہرحال یہ تیسرا دور تھا کس کا؟ استشراق کا. اس میں سب سے زیادہ یعنی اس دور میں کیا خصوصیت تھی استشراق کی؟ اس میں یہ بطور سیاسی مفاد کے طور استعمال ہوئے کیونکہ استعماری طاقتیں آئی تھی، کوئلر ریزروز آئے تھے، انہوں نے ملکوں کو لوٹا تھا، تو یہ بطور سیاسی مفاد ان کو یعنی مدد کرتے تھے. پتہ ژوٗرِم دور کیونکہ 1924 میں کیا ہوا؟ عثمانی خلافت ختم ہوئی. اب 1925 سے 1972 عیسوی تک یہ استشراق کا کون سا دور مانا جاتا ہے؟ 4th یعنی چوتھا دور. البتہ اس میں تھوڑی سی چینج ہوئی. اس نے گۄڈنِکِس دورس منٛز کہین، اس نے دوٚیمِس دورس منٛز کہین، اس نے ترٛیٚیمِس دورس منٛز کت منٛز آو. یعنی استشراق نے اورینٹلزم نے یہاں پہ ایک نیا روپ دھار لیا. وہ روپ کیا تھا؟ ات مز ونمو کہ اس ہسا کرو یعنی بنیادی اس نا یہ چیز کہ اسلامس پہ کرے اعتراض، اسلام نعوذ باللہ ہاؤن یہ ہسا بے اصل، ات مز وہی پی وغیرہ کہین. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایک کام کریں گے، اسلام کی جو اثاثے ہیں نا ان کو اپنی جگہ رکھیں گے کیونکہ ہم نے صدیوں اس پہ محنت کی اور اس پہ علماء اٹھے، انہوں نے جوابات دیے، اس گئی نا ات فیلڈس مز کامیاب. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم براہ راست ان پہ حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ڈائریکٹ ان پہ وار نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا یہ براہ راست ان کے فکری یا ان کے عقیدہ یا ان کی جو مصادر ہے ان پہ حملہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. ٹھیک، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ایک کام کریں گے، ہم اسلام کی وکیل صفائی بنیں گے. اس کرو اسلام چی کت تمچ کت کم کرن مگر یہ مستشرقین مگر کرن کیا کت اس کرو اسلام سو انٹرپریٹیشن، اس کرو اسلامی یم نصوص یعنی کتاب و سنتک نصوص اس کرو سو تشریحات یس یہ کمپٹیبل بنی کت ستن ویسٹ ست. اور یہ خطرناک معاملہ ہے، یہ خطرناک ترین ان کے جو پروپیگنڈے ہیں کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں مختلف جو مفکرین ہیں، سکالرز اٹھتے ہیں پھر اپنی من مانی تعویلیں کرتے ہیں کتاب و سنت کی. یہ کرو استشراق، یہ کرو مستشرقینو دب گھس بنو اسلامک وکیل صفائی، مگر امہ سۭتۍ کیا گژھِ
اَسہِ گژھِ تھوڑا وَتھ صاف أسۍ لاگو پَتہٕ اِسلامَس پَنٕنۍ اِنٹرپرٛیٹیشَن کَرٕنۍ مگر اِنٹرپرٛیٹیشنَس منٛز کیٛاہ کَرو أسۍ بَناوو سُہ اِسلام اِسلامٕچ سۄ شکل ہاوو أسۍ لُکَن یَتھ پَتہٕ سٲری قبوٗل کَران اور سُہ آسہِ ویسٹَس سۭتۍ تھاوان کَمفٲٹیبٕل سُہ آسہِ مُطابقت تھاوان ویسٹَس سۭتۍ اور آج بھی آپ دیکھیے وۄنۍ گوٚو وۄنۍ یُس ہُہ مسلہٕ چھُنہ یُس روایتی طبقہٕ چھُ یعنی جہاں پہ اسلام بطور نظریہ ہے جہاں پہ اسلام بطور کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے ان کو ہم مختلف ناموں سے پھر لیبل دیں گے یعنی آگے ہم بتائیں گے مثال تَتھ وَنو ریڈیکل اسلام تَتھ وَنو فنڈامنٹل اسلام ٹھیک تَتھ وَنو ایکسٹریمزم اسلام مگر سافٹ اسلام کُس گوٚو یُس مغربس سۭتۍ مطابقت تھایہِ یُس مغربس منٛز تہِ قبوٗل یی کرنہٕ جیسے صوفیت والا اسلام یعنی جس میں سیاست آپ باہر نکالے جس میں کوئی سیاسی آپ کا معاملہ نہیں ہو ٹھیک تو لہٰذا کر یِمو کٲم پتہٕ اتھ صدی اندر تفسیٖر ٲسِن حدیث ٲسِن فِقہ ٲسِن سیرت ٲسِن یا تاریخ اسلام ٲسِن یِمو دِژ اکھ نٔو اکھ عمارت کٔر یِمو تعمیٖر یتھ منٛز یعنی یِمو پنٕنۍ تشریحات کٔر یۄس تشریحات نہٕ پیغمبر صٲبٕنۍ تشریحات چھِ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھِ یہِ صحابن ہِنٛز تشریح نہ چھِ ائمہ دیٖنن ہِنٛز تشریح بلکہ اسلام یُس زن خالص اسلام چھُ تتھ نِش ہٹ کے اور آج یہ اس میں بہت زیادہ کامیاب بہت زیادہ کامیاب ہے اچھا اتھ بنیو اکھ وجہ تہِ اتھ بنیو اکھ سبب تہِ یِمو کیازِ کوٚر وۄنۍ اسلامس متعلق سافٹ کارنر یعنی وۄنۍ لٲج نہٕ یِمو اسلامس پٮ۪ٹھ تنقیٖد کَرٕنۍ وۄنۍ لوگ یِمو اسلامس سۄ شکل دِنۍ سۄ فارم تہٕ سۄ عمارت تعمیٖر کَرٕنۍ یۄس یِمن مغربس سۭتۍ مطابقت تتھ اوس بُنیٲدی وجہ تِم ٲسۍ سیٲسی حالات کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ییٚمہِ ساتہٕ یورپن کُلی طور مسلم ممالک فتح کٔرۍ زیر کٔرۍ ڈومنیٹ کٔرۍ غلبہٕ لوٚبُن وۄنۍ باسیو یِمن کہ عسکری طور نہ ہٮ۪کن أسۍ مُسلمانن پوٗشِتھ اچھا مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اوس نہ یِمن عثمانی خلافت سۄ گٔے 1914 منٛز ختم لہٰذا وۄنۍ اوس نہٕ یِمن ڈر ور وغیرہ یِمن ٲسۍ مکمل طور مسلمانی ہِنٛدۍ محکوٗم اور کوئی خطرہ ان کو لاحق نہیں تھا ہاں ایک خطرہ تھا کیونکہ اس وقت جو ایک ابھرتی طاقت تھی وہ کیا تھا اس وقت اس کو کہتے تھے USSR یونائٹڈ سوشلسٹ سووائٹ ریپبلکن یتھ زن رشیا اس لیڈ کران یہ تقریباً 15-16 ملکن ہند کولیشن تو وہاں پہ وہ کمیونزم کا تصور تھا یا سوشلزم کا اور یہاں سے یورپی جو کنٹری اکثر تھی وہاں کیپٹلزم کا تصور تھا یمن علم بردار ہو امریکہ تو اب ان کو لگا کہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے 1979 میں آگے ہم بتائیں گے وہ 1979 میں روس کو ژاو افغانستان اور 10 سال کے بعد 1990s میں وہاں سے کھجلو کھار گھت درا واپس تو ان کو لگا کہ وہیں اسلام پر یہ چیز حملہ کرنے کی ضرورت ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم ایک نیا یعنی ایک فارم کریٹ کریں گے اس بیمو اسلامچ کت کرنے اس لاگو اسلامک معاملات کریں مگر اسلام کرو پانی انٹرپریٹیشن کیونکہ ان کی سیاسی حالات تبدیل ہو رہی تھی ٹھیک یعنی مستشرقین کا جو لب و لہجہ تھا نا اس دور میں وہ نسبتاً نرم تھا وہ اس میں یہ معاملہ یعنی وہ جو پہلے اعتراضات کرتے تھے اب سارے کے سارے مستشرقین اعتراضات نہیں کرتے تھے اچھا البتہ کچھ مستشرقین اس میں بھی تھے اس دور میں بھی وہ اپنا زہر اگلتے تھے وہ ہوتا رہتا ہے اچھا ام پتہ کیا کرمو کام ام پتن کرمو وسیع اسلامی یعنی علومن تام تفسیر ٲسِن حدیث ٲسِن سیرت ٲسِن فقہ ٲسِن اصولی فقہ یا اصولی حدیث یا باقی یِم زن بلاغت وغیرہ چھِ یا زبان ثقافت وغیرہ چھِ اتھ منٛز اوس یِمن خاص یہ میدان خصوصاً ام پتن کوٚر یِمو اکھ سُہ کارنام یُس یِمو اکھ نوٚو اکھ کارنام کوٚر یِمو لٲگۍ انڈیکس بناوُن کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ جب آج کتاب پڑھتے ہیں نا تو کتاب کے ابتدا میں کیا ہوتا ہے ایک انڈیکس ہوتا ہے ایک ٹیبلٹ ہوتا ہے یعنی پتہ چھِ ہٲیِتھ یہِ گوٚو چیپٹر یہ پتہٕ گوٚو یہ کمو چھُ کوٚرمُت یہ مستشرقین نے پہلے کیا ہے مسلمان ٲسۍ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ انڈیکس بناوان ان کی کتابیں ڈائریکٹ ہوتی تھی بیٚیہِ کوٚر یِمو بیٛاکھ چیٖز یِمو بنوو فہرست حدیثن ہِنٛز جیسے آج ہم مثال سلسلہ احادیث صحیحہ تُہۍ چھُو آرام سان وٕچھان برونٛٹھ کَنٮ۪تھ کتھ متعلق چھُ حدیث کتھ نمبرنگ پٮ۪ٹھ چھُ ٹھیک ہے تو اسی طرح سے باقی جو کتابیں ہیں آج جو ایپس وغیرہ ہے یا کتابیں ہیں وہاں پہ نمبرنگ دی ہوئی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ ہسا یہ وہ حدیث نمبر یہ پتہ گوئی یہ انہوں نے ایک فہرست تیار کی اس کا جو ایک مستشرقین کی ایک جماعت نے جس کا نام تھا ڈاکٹر وینسک اس کی نگرانی میں احادیث کی ایک فہرست مرتب کی 7 جلدن میں اور اس کا نام رکھا گیا المعجم الفہرس لالفاظ الحدیث نبوی یعنی یم تی حدیث اندر الفاظ آمت تمن ہز بنو فہرست پتہ انسان کا آرام سان وچھت پھلن پیج نمبرس پہ یہ وچھان اتن ہسا لفظ تو یہ مستشرقین نے یہ علمی کارنامہ یعنی اس کو عالم اسلام کے علماء نے بھی داد دی کہ یہ اچھا کام انہوں نے کیا باقی مقصد ان کا اپنا تھا مگر اتھ مز کور بیاکھ چیز یم ہمدرد ہنگ تو منگے مسلمانن ہند بلکہ مسلمانوں لج ام موجود ہمدردی دپا کہ تہ چھو ریفارمرن ہن ضرورت تہ چھو تمن ہن ضرورت یم متجددین آسن آپ متجدد سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں
यानी युस इस्लामस कर नो फार्म पेश, जैसे आज हम देखते गांधी वाला, ठीक है, या अली मिर्जा वाला, या इसी तरह से दीगर जो लोग हैं राशिद शाह वाले, यम गई तिम। यानी इस्लाम करो सो इमेज लुकन ब्रो पेश मगरबस सत, या इससे पहले इन्होंने सर सईद जो उठा, क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे ना तो सर सईद यही सोच रखता था अच्छु कुरान सुन्नत सोई ताबीर करें, सोई इंटरप्रिटेशन करें कत सत रलि वेस्ट सत, यह गई तजाद गई, यह गई कन्फ्लिक्ट तो कंट्राडिक्ट गई। तो इन्होंने भी कहा कि मुसलमानों को रिफार्मर्स की ज़रूरत है, मुसलमानों को मुतजद्दिदीन की ज़रूरत है। तो ये सोच इन्होंने पैदा की और वार 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 वार, ताकि मकसद इनका यही था कि मगरबस तो मुसलमानों दरमियान गई फैसला गसन कम, ठीक। तो उठे ऐसे लोग, ऐसी यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई जहाँ से फिर इस तरह के जो स्कॉलर्स थे, इस तरह के जो रिफार्मर्स थे वो उठे और उन्होंने फिर कहा यानी हर कुन को रुपत कोस इंटरप्रिटेशन उस मगरबस कबूल करा। और इसको हम कहते हैं तकलीदी इश्तिशराक, याद रखिए आप। देखिए वो खयन कत ये याद कत खयन। अगर योर दोपुक मुसलमानों में तहकीक की ज़रूरत, अगर योर दोपुक मुसलमानों में रिफार्म की ज़रूरत, वन अगर यमो मुश्तशरीकीनो मज ना कह कर पगह PhD वो यपर इलमी ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस कर, इलमी तहकीक कर, इलमी तहकीक सो वो इलमी तहकीक क्या सो सर इस्लामस खिलाफ। मगर अगर वह यही यूनिवर्सिटी मज कह करे ना PhD, मिसाल के तौर पे कंस कर PhD गोल्ड जहर, क्योंकि आगे हम कुछ मुश्तशरीकीन का बताएंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस्लाम पे हमला किया और एतराज़ात किए, उसके जवाब भी लिखे गए। उनमें एक नाम है गोल्ड जहर। गोल्ड जहर यम जन हदीस रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज़ात करना। अब कोई इस पे PhD करना चाहता था कि गोल्ड जहर के एतराज़ात और उनका जवाब क्या है, ये उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। जैसे आज होता है हमारी यूनिवर्सिटी में, अगर आप मिसाल के तौर पे इस तरह का कोई टॉपिक लेंगे, यानी यह टाइप मज ना मुसलमान हिंद खतरा से चीज़ या तारीख वगैरह, तो वहाँ पे आपको बहुत मुश्किल से कोई ऐसा टॉपिक नहीं, पहले तो टॉपिक नहीं देंगे आपको, तो दिन सु इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि उनको पता है अगर ये टॉपिक आ माजरस में तो पता क्या भाई। दूसरी बात यह है अगर किसी ने इस टॉपिक को चुना भी तम से कर हौसले शिकनी, ये क्या टॉपिक यह कुछ टॉपिक अत पे कर मकसद क्या, मकसद ना यह चीज़ ग इलमी जन लेवल तम ग खोखल, यमन तर फिक्र कि तुम कत कमजोरी, तिमन चीज़न दिवान उभरन, ये असल में ये करते हैं। तो बहरहाल ये इसको हम कहेंगे तकलीदी इश्तिशराक। अतन रोज में तहकीकी इश्तिशराक, दावा तो करते हैं हम तहकीक करते हैं, लेकिन असल में तहकीक के नाम पे ये क्या है, तकलीद। बल्कि ये कहते हैं कि जो भी मुश्तशरीकीन पीछे गुजरे हैं ना, आप उनको मिनवान कबूल करो, आगे जाकर फिर आप क्या कहेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन पहले जो मुश्तशरीकीन हैं उनके एतराज़ात को आप यानी उनको आप बिल्कुल तकलीदी तौर पर उनको कबूल करो। बहरहाल इसके बाद फिर 5वां दौर आया जो आखिरी दौर माना जाता है और आज तक ये चल रहा है। ये गो शुरू 1963 पे। हम ये नहीं कहेंगे ये सिर्फ 2000 ईस्वी तक, बल्कि आज तक ये दौर चल रहा है। और यह दौरस मज क्या कर बे आय सो दुश्मनी वापस, वो दौरस मज क्यों सूरम दौरस मज थोड़ा बनी यम हमदर्द, क्यों, क्योंकि यमन गयो परलस मज ब्या दुश्मन खड़ा रूस USSR, तमें एतबार आय इस्लामस कुन, यानी यम गर्ज मूजूब नहीं कि मानो इस्लाम और इस्लाम मन सोरी चीज़न हूँ हल नहीं, बल्कि अस लगो हमदर्दाना अप्रोच, क्या इस्लाम योत वाहिद सो नजरिया इस खिलाफ हे खड़ा गच्छित, मगर इस्लामस करो पन इंटरप्रिटेशन, पन तावीलात, पन ताबीरात। इस दौर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से वही पुरानी दुश्मनी निकाली। अलबत्ता एक मामला यहाँ पे है, अब इन्होंने कहा कि अस थो ना पन्ने खतर टर्म इश्तिशराक के, यानी ये मतलब अस नसा कर पन्ने खतर इस्तेमाल ओरिएंटलिस्ट, तेल के दिमोस नाव। इन्होंने एक नई टर्म वजह की जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, वो है अल औलमा। औलमा किसको कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, यानी वह इंटरनेशनल लेवल पे ओरिएंटलिज्म कर चेंज, दप क्या यह मफहूम, यह महदूद मफहूम, अस कर ग्लोबल लेवल पे कम, लिहाजा हसा थो टर्म क्या नाव है, ग्लोबलाइजेशन, कर नव अख टर्म। बहरहाल अभी भी बहुत सारे लोग, क्योंकि हम इश्तिशराक के नाम से इनको जानते हैं, ओरिएंटलिस्ट के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इन्होंने अपने लिए ये टर्म। और 1998 मज ये साथ सोवियत रूस जिसको USSR कहते थे, जब अफगानिस्तान ने उनको शिकस्त दी तो अमेरिका ने पूरे दुनिया की बागडोर संभाल दी। अब वो पार्लस में अमेरिका, लेकिन अमेरिका को एक ही लगा कि मेरा जो ज़िंदगी भर दुश्मन हो सकता है या जो नज़रिया मेरे मुकाबल नज़रिए में खड़ा हो सकता है वो कौन सा है, वो इस्लाम का नज़रिया है। अब क्या करें, अब फिर से इन्होंने यानी मुसलमान को अपना बड़ा खतरा इनको नज़र आया। अब फिर से इन्होंने वही किया कि मुसलमानों की आप किरदार कुशी करो, आप इस्लाम की किरदार कुशी करो, आप इस्लाम पर बेजा एतराज़ात करो।
تاکہ لوگ اس اسلام سے متنفر ہو جائے. اور آج بھی آپ دیکھیے گٹھ جوڑ جو ہے نا، آپ دیکھتے ہیں اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. آج تو آپ وہ رفح میں آ گئے. ہاں، اب اس وقت تو رفح میں جنگ چل رہی ہے. بہرحال نہایت بچوں کو، نہایت عورتوں کو، بزرگوں کو، عام بیچار انوسنٹس کو یہ شکار بنا رہے ہیں. مسئلہ یہ چیز کہ وہاں پہ یہودیوں، اسرائیل کا اور امریکہ کا، کیونکہ ان دونوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے. اور ان دونوں کا جو اشتراک ہے آج ہم دیکھیں، خصوصاً یا 10 سپٹمبر 2001 پر. تجھے پتہ یہ خاص ڈیٹ، یہ کون سا ڈیٹ ہے؟ 11 سپٹمبر 2001 میں، کیونکہ اس کے بعد ہی 9/11 ہوا. یاد ہے نا 9/11 کا واقعہ؟ یاد ہے نا؟ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹرس پر کو حملہ کس نے کیا؟ باضابطہ طور پر مغرب کی ڈاکومنٹری آ گئی، وہ خود انہوں نے کیا تھا، خود انہوں نے کیا تھا. مگر بنو ٹارگٹ کس؟ اسلام. اور اس وقت انہوں نے افغانستان، کیونکہ اسامہ وغیرہ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دس پتہ وہی بات تک شکست. اور آج آپ دیکھ لیجیے افغانستان کی حالت، وہاں پہ بھی ان کو شکست ملی. تو یہ ہے مجاہدین کا الحمدللہ، جو اللہ تعالیٰ ان کو نصرت عطا کرتا ہے. ٹھیک، کمزوریاں کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاد کا میدان جب ہم نے چھوڑا تو یہ طاقتیں ہم پہ قابض ہو گئی. لیکن افغانستان نے کبھی جہاد کا میدان نہیں چھوڑا. بہرحال ہم پتہ کیا کریں، مکئی مشنری میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ان کی مشنری یا فری میسنری، جو ان کے جو یہودیوں کی جو زیانزم وغیرہ وہ چیزیں ہیں، ان کا جو مظہر ہے نا، یعنی اشتراک میں ان کو تعاون حاصل ہوا. اب انہوں نے کیا کیا، وہ یس تہ اسلام اس نا کران ایز اٹ از، ریئل اسلام اس نا پیش کران. تمس کیا دتک ناو، دپک ہے یہ یم گئی بنیاد پرست، یا یم دپک یم زن دپان ہے کفرچ بالادستی کرن اس قبول کی، اس مانو صرف اسلام یوت، تمن دیو دہشت گرد لیبل، ٹیررسٹ. 9/11 کے بعد مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھا گیا؟ ٹیررسٹ کی نظر سے. یا یس دپان اسلام من سیاست تہ، فنڈامنٹلسٹ ونوس، ایکسٹریمسٹ ونوس، یعنی یمن سے روزو سخت. اور یتھس گروپس میں دیو پنپن، یتھس گروپس میں دیو یہ واش کڑنے کہیں، کیا یہ ساروی کھت زیادہ خطرناک سانہ خاطر. اور آج بھی آپ دیکھ لیں صوفیزم کو بڑا چڑھا کے، شرکیات کو بڑا چڑھا کے، بدعت خرافات کو بڑا چڑھا کے سپورٹ کرتے ہیں حکومتی لیول پر. لیکن جو یہ والا اسلام ہے جس میں سیاست، جس میں معیشت، جس میں معاشرت، جس میں سارا اسلام ایز اٹ از، اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یا ایسے کہنے والے جو ہے نا ان کو آپ کلا کما کریں، ان کا دائرہ آپ تنگ کریں، ان کا دائرہ آپ محدود کریں. جہاد کو آپ ٹیررزم کہو، جہاد کو آپ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کہو، اور بدنام کرو پوری دنیا میں اسلام کو. اور ہوا بھی، ایسا ہوا بھی. اور لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں دن بدن ان کی جو بنیادیں ہیں نا وہ کھوکھلی ہوتی جا رہی. جیسے آج ہم نے دیکھا یہ پر رات گو ہندوستان اندر، یہ سو بی جے پی جس نے پچھلے 2 ٹرمز میں 10 یعنی ایئرز میں ایبسولوٹ میجارٹی حاصل کی تھی. امس نے بیک سن کولیشن ضرورت تھی. اور آج اس کی حالت یہ ہے، اب یہ کولیشن پہ ہے. اور جہاں ایودھیا میں تتہ یمو اس یہ رام مندر بنو کتن بابری مسجد نش، ایودھیا میں انہوں نے ہارا. یہ سب سے بڑی تھپڑ ہے ان پر، تھپڑ ہے ان پر. تکیاز ایودھیا مز ہار، یت ایودھیا مز کت بنیاد پر نوان ووٹ مسلمان، ہندو مسلمان. لیکن لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، وار وار سمجھ کہ اصل انہوں نے کیا کیا، یرغمال کیا. اور یہ جو ہے نا یہ مودی گورنمنٹ جو ہے واضح طور پر یہ گورنمنٹ کی، یہ صرف 4-5 افراد کی ہے. امبانی کی ہے، اڈانی کی ہے، 5-6 کیپٹلسٹ انہی کی ہے، باقی عام لوگوں کی نہیں ہے. اور لکن آو یہ وار وار سمجھ. اور آج لوگوں نے دکھایا ہندو واریہ. تو اس اعتبار سے یا کبھی کوئی جو جیسے ہمارے یہاں ہے ان کامن پیپل کامن ماسز یمن ایجوکیشن یا باقی چیز اویئرنیس کی، تو وہ تم کل انام، تم کی پیروی کرن وول. لیکن یہ پتہ چلا کہ انڈیا میں جہاں بی جے پی پچھلے 10 سالوں سے ایبسولوٹ میجارٹی حاصل کرتی تھی، آج وہ کولیشن پہ ہے. اگر معمولی نتیش کمار یا چندر بابو نائیڈو تھوڑا پھر نا یہ ٹرن ہو، تو ان کی گورنمنٹ ہی نہیں بنے گی، انڈیا آئلینڈس کی گورنمنٹ بنے گی. یہ وچن کہ لوگ دن بدن بیدار، اور یہ روز نہیں زیادہ کالس. بہرحال جتنا بھی یہ کافر کفر کرتا ہے نا، اور جو ظلم کرتا ہے نا، اور نہایت لوگوں کو مارتا ہے، ایک نہ ایک دن یہ لاوا پھٹتی جاتا ہے. انشاءاللہ مستقبل یعنی مسلمانوں تابنا، انشاءاللہ کامیابی. لیکن ہمارا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہمارا ٹریل ہو رہا ہے کہ ہم کس کے صفحے میں کھڑے ہیں، ہم باطل کے صفحے میں کھڑے ہیں یا ہم حق کے صفحے میں کھڑے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.